قلوب کو منور مجلہ فرما رہے تھے، جس سے دلوں کی بادگشت محسوس ہو رہی تھی اور اہل محفل یوں لب کشا تھے۔ ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی، گنچے گل کی رنگین جوانی دیکھی، آبار بن کے برس پڑنے کو جو آیا وہ عید، خم بے طرح خم میں کی سیلانی دیکھی۔ محترم دوستو، میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں اس ذیوقار مقرر کی طرف اٹھ رہی ہیں جس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، اور فرمائیں گے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت ہے، شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت ہے، جان ملت ہے، محمد کی محبت خون رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیا قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد کی محبت متع عالم ایجاد سے ہے پیارا، محمد کی محبت متع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ میں محترم کو نہایت ہی ادب کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ محترم آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں اور ہم سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج کا عنوان ہے محبت رسول۔ تو آئیے سب سے پہلے محبت کا معنی سمجھ لیں اور اسلام میں اس جذبے کی کتنی اہمیت ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ عربی زبان بہت ہی رچ اور بہت ہی مالدار زبان ہے۔ زیر زبر سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔
عربی میں حب کا مطلب ہی محبت ہوتا ہے، جس کو ہم محبت کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے حب۔ گویا کہ محبت کا جو مادہ ہے، دھاتو ہے، وہ ہے بے۔ اگر زبر دے دیا جائے تو معنی کچھ، پیش دے دیا جائے تو معنی کچھ، زیر دے دیا جائے تو معنی کچھ۔ تو پہلے ہے پر جو زبر ہے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے، کہہ رہے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، کہ اے میرے بچے ایک بات ذہن نشین کر لے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل، خردل مانے رائی، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز زمینوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، کسی چٹان میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم کا حال ہے۔ اب یہاں دیکھیے حبۃ من خردل، رائی کا دانہ، یہاں دانے کے لیے حبہ کا لفظ استعمال ہوا، زبر دے دیا گیا تو دانہ، اور اگر زیر دے دیا جائے تو محبوب، بیلوڈ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیلوڈ۔ عربی میں زیر دے دیا جائے ہے کے اوپر تو بیلوڈ کا معنی ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کو ایک حدیث سے دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اہمہم شان المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يسترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفوا في حد من حدود الله ثم قال فاختتب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رواه الترمذي في كتاب الحدود۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ترمذی شریف کے اندر کتاب الحدود کے اندر ایسے ہی لائے ہیں۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔ یہ بنو مخزوم کون سا قبیلہ ہے معلوم ہے؟ جس کے سپوت مشہور جرنل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی قبیلے کی عورت نے چوری کر لی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں چوری کی سزا قطع ید ہے، ہاتھ کا کاٹ دینا ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کی سزا قطع ید ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب چونکہ اس عورت کے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو چکا تھا، لہذا قرآن حکیم کے قانون کے مطابق، شریعت محمدیہ کے قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا۔ لیکن معاملہ ایک بڑے خاندان کی عورت کا تھا، اگر اس کا ہاتھ کٹ جاتا تو اس بڑے خاندان کی ناک کٹ جانے کا معاملہ تھا، لہذا لیپا پوتی کی کوشش کی جانے لگی کہ کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے۔ سوال یہ تھا کہ اب اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے، کون بات کرے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ کہا کہ صرف ایک ہی شخص ہیں جو اس معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں۔ کہا کہ کون؟ کہا کہ اسامہ ابن زید
کیوں؟ اس لیے کہ وہ حب رسول اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ سب لوگ آئے، کہا کہ جناب آپ جا کر کے اس عورت کی سفارش کیجئے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَقَلَّمَهُ اسامہ، حضرت اسامہ نے آپ سے اس سلسلے میں بات چیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور اسامہ ابن زید کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، یہ حد، یہ قانون، یہ سزا میں نے نہیں بنائی ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، اور تو کون ہوتا ہے اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے والا؟ حضرت اسامہ ڈر گئے اور وہاں سے چپ چاپ کھسک لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غصے کے ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا، فاخطب ثم قال، آپ نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا، اے سنو، انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوا، جب کوئی بڑا آدمی، مالدار آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی، کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اقاموا علیہ الحد، تو اس کو سزا دیتے تھے، اس کے اوپر حد جاری کرتے تھے۔ آپ نے ایک اصول بتایا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے قانون۔ قانون بنانا یہ اصل نہیں ہے، اصل ہے قانون کا نفاذ، قانون نافذ کرنا یہ اصل ہے۔ اور آج پورا ہندوستان چلا رہا ہے کہ اصل ہے قانون کا نفاذ، کہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ قانون بنا تو دیا گیا، لیکن اصل یہ ہے کہ قانون کا نفاذ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے بڑا آدمی ہو چاہے چھوٹا آدمی ہو، یہاں تک کہ اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے انصاف کا مقام اسلام کے اندر، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اگر جرم ثابت ہو گیا تو اس کو وہی سزا دی جائے گی جس کا شریعت محمد یہ مطالبہ کرتی ہے۔ یہ ہے قانون۔ ایک نقطہ ملا کہ قانون بنانا یہ اصل نہیں ہے، اصل ہے اس قانون کا نفاذ، اسٹرکٹلی اس کو نافذ کیا جائے، تاکہ کوئی بھی آدمی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے 10 بار سوچے۔ خدا کی قسم، آخری ٹکڑا آب زرعی سے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے انصاف کا مقام، عدل کا مقام، جسٹس کا مقام اسلام کے اندر۔ اور جو ثابت کرنا تھا مجھے وہ یہ کہ اگر زیر دے دیا جائے تو بلوڈ کے معنی میں ہو جاتا، محبوب کے معنی۔ حضرت اسامہ حب رسول اللہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ لوگوں نے کہا چونکہ آپ سے نبی محبت کرتے ہیں، غور فرمائیے، نبی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نبی سے بات کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب کی بات مانی جاتی ہے، یہ نقطہ ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول ہوئے محبوب، اور محبوب کی بات مانی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسامہ ابن زید، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، جن سے محبت کرتے تھے، ان کو آگے بڑھایا گیا اس اعتماد کے ساتھ کہ جس سے کوئی محبت کرتا تو اس کی بات مانتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں تو رسول ہوئے محبوب، اور محبوب کی بات مانی جاتی ہے۔ یہ مطلب ہوا اس حدیث پاک کا، یہ استدلال ہے۔ ویسے دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں، ہمیں رسول سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے۔ سوال یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا پر، ہر بات پر، ہر قول و فعل اور تقریر کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے، یہ جذبہ کتنا کس کے اندر ہے دیکھ لیا جائے۔ ایک پیمانہ ہے، کرائیٹیرین کہ محبوب کی بات مانی جاتی ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے، آپ رسول کی بات مانیے۔ یہ ہے اعتقاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پیش دے دیا جائے تو لو کے معنی میں، لو
والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ کی آیت پیش، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو حب اور حب زبر زیر پیش سے معنی کیسا چینج ہو گیا، کیسا بدل گیا، ہم نے اس کی وضاحت کر دی. اچھا بھائیے، یہ محبت کس کو بولتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں دل کے میلان صحیحہ کا. دل جھک گیا کسی کی طرف، ایسے جھک گیا، دل ایسے تھا نا، اب کسی کو دیکھ کر کے ایسے جھک گیا دل کے. اب یہ جو جھکنا ہے یہ اگر اچھا ہے تب تو محبت ہے، اور اگر یہ شرط نہ ہو، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، تو دیٹ از کالڈ عشق. مطالبہ شریعت میں محبت کا ہے، عشق کا نہیں. لہذا محبت رسول تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عشق رسول کی ترکیب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دل کے میلان صحیحہ کا نام محبت ہے. یہ شرط عشق میں نہیں ہے. دل کا میلان صحیح بھی ہو سکتا ہے، صحیح نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور مطالبہ محبت کا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، غور فرمائیے، کسی سے کسی کو اگر محبت ہو جائے تو جس سے محبت ہوئی ہے اس کا نفع محبوب کا نفع، محب کا نفع محبوب کا نقصان محب کا نقصان. یہ ہے. صحابہ کرام کو محبت ہو گئی تھی کس سے؟ ایمان سے. ایمان سے محبت ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا نہیں؟ اللہ نے فرمایا سورہ حجرات کے اندر، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. تو صحابہ کرام کا محبوب کون تھا؟ ایمان. بالفاظ دیگر اللہ اور اس کے رسول. اب ایمان محبوب ہو گیا. اب ایمان کہہ رہا ہے کہ یہ قربانی دو، تیار. گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیتے. بیٹے کی قربانی چاہیے، قربان کر دیتے. مال و دولت کی قربانی چاہیے، قربان کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے کسی کو محبت ہو جائے تو محبوب کا نفع محب کا نفع، محبوب کا نقصان محب کا نقصان. صحابہ کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. قرآن حکیم نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا تمہارے لیے. اب ایمان محبوب بن گیا. اب ایمان نے جو کچھ کہا سب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا. یہ ہے صحابہ کرام کا خاصہ، ان کی خصوصیت، ان کی فضیلت کہ ایمان سے محبت ہو گئی تھی ان کو. یہ ہے ان کی فضیلت. صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت یہ ہے کہ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی. یہ قرآن حکیم بولتا ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان. تو محبت کہتے ہیں دل کے میلان صحیحہ کا. محبت کا مطلب بھی معلوم ہو گیا. آئیے اب محبت کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں کہ محبت کا فائدہ کیا ہے. ایک بات بولوں، ایمان بالکل پھیکا رہے گا اگر اس کے اندر محبت کی شکر نہ ملا دی جائے. جی پھیکا رہے گا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کا دلائل ہے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. 3 چیزیں ہوں تو ایمان میٹھا میٹھا لگے گا، اور اگر 3 چیزیں نہ ہو تو ایمان پھیکا پھیکا. یہی تو ہے.
گلاب جامن جیسا. آئی لائک گلاب جامن. گلاب جامن. وجد بہن حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. اگر کچھ چیزیں ہوں تو 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز, من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہو جائیں. سب سے زیادہ آدمی محبت کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول سے. اگر یہ محبت رسول اور محبت الہی آ گئی تو ایمان کا ذائقہ میٹھا میٹھا لگے گا, اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایمان پھیکا پھیکا لگے گا. تو ایمان کی مٹھاس کو اگر محسوس کرنا ہے تو محبت ضروری ہے, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے. یہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت, اور دوسرے کسی بھی آدمی سے محبت کرے تو یہ محبت اللہ کے لیے ہو. یہاں بھی محبت ہی کا معاملہ ہے. اور تیسرے یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایسے ہی ہو جیسے کوئی آدمی آگ میں کودنے کو ناپسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسلام سے محبت ہو جائے. یہاں پوری حدیث کے اندر صرف محبت ہی محبت ہے. اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے محبت, کسی آدمی سے محبت اللہ کے لیے, اسلام سے محبت. اگر یہ محبتیں پائی جائیں 3 چیزوں سے تو آدمی ایمان کی مٹھاس کو پالے گا, گلاب جامن محسوس ہوگا. اور ایک بات اور بولتا ہوں کہ اگر محبت نہیں ہے تو ایمان اسٹرانگ نہیں ہوگا. دیکھو جب گاڑی اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا انجن تو بہت تیزی سے چلتی ہے, کہیں بھی اس کو لے جا کر کے آپ ڈال سکتے ہیں, گھما سکتے ہیں. اسٹرانگ نہ ہو تو اب یہی ایمان ہے, اسی کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا. اب یہ اسٹرانگ نہ ہو تو پتہ نہیں کب جائے گا. ایمان لایا, کمزور تھا ایمان, اگر اسٹرانگ ہے تو جنت میں پہلے چلا جائے گا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ. یہ پہلا پوائنٹ ہے, یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. یہ اگر ایمان نہیں ہے تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. اب دیکھیے ایمان یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا. اگر یہ ہے تو جنت میں جائے گا, اگر نہیں ہے تو نہیں جائے گا. اچھا تو تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ آ جائے تمہارے اندر. اور ولا تؤمنوا, اور تمہارا ایمان اسٹرانگ نہیں ہو سکتا, تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. حتی تحابوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے محبت ضروری ہے. حتی تحابوا, اور آپ نے فرمایا کیا ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ استعمال کرو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے. آج یہی محبتیں تو اٹھ گئی ہیں لوگوں کے درمیان سے, محبتیں اٹھ گئی ہیں. اور اقبال نے بالکل سچ کہا, ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا, یا اخوت کی زباں ہو جا, محبت کا بیاں ہو جا. تو محبت کی جگہ ہوس آ گئی ہے. اسی وجہ سے آج دیکھیے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر خلفشار نہ ہو, جس کے اندر انتشار نہ ہو, جس کے اندر نفور نہ ہو. یہ انتشار جانتے کس وجہ سے ہے؟ محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اگر محبتیں پیدا ہو جائیں تو پھر یہ انتشار ختم ہو جائے. یہ انتشار اس وجہ سے موجود ہے کہ محبتیں ختم ہو گئی ہیں. حتی تحابوا, تمہارا ایمان اسٹرانگ نہیں ہو سکتا, کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور ایک بات بولوں, میدان محشر میں گرمی ہوگی کہ سردی ہوگی؟ ہاں کوئی کہہ رہا ہے سردی ہوگی, نہیں نا؟ ہاں سردی نہیں, بہت گرمی ہوگی. کتنی گرمی ہوگی؟ بہت ساری احادیث ہیں,
ٹائم نہیں ورنہ سب پڑھتا. اپنے اپنے اعمال کے مطابق سب پسینوں میں ہوں گے. کوئی ٹخنے تک, کوئی پنڈلی تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی گردن تک, کوئی منہ تک, کوئی سر تک, اور کوئی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا اور ابھر رہا ہوگا, تیر رہا ہوگا. اتنی گرمی ہوگی. اب بتائیے گرمی زیادہ ہو تو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کتنی چیزیں مل جائیں تو گرمی سے نجات مل جائے؟ دو چیزیں, پانی اور اے سی. دو چیزیں مل جائے. پانی مل جائے اور اے سی مل جائے. اور میدان محشر میں پانی بھی ہے مگر ایک جگہ, اور اے سی بھی ہے صرف ایک جگہ. چلیے اے سی کدھر ہے اور پانی کدھر ہے؟ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وان ابی حازم قال سمعت سهل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فرطکم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده ابدا ليردن علی اقوام عارفون ويعرفونني ثم يحال بینی وبینہم. قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابی عیاش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لسمعته يزيد فيه قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. رواه البخاری فی کتاب الفتن. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے پوری ریفر کر دی الحمدللہ. اس روایت کو حضرت امام بخاری کتاب الفتن کے اندر لائے. دیکھیے ہمارے سلف کا یہی طریقہ تھا, کسی بات کو پروف کرنے کے لیے پوری حدیث پڑھی جائے, ثابت کیا جائے اس کو. گانے بجانے کا نام تقریر نہیں ہے, آئیں بائیں شائیں کرنے کا. جی آئیں بائیں شائیں کرنے کا نام تقریر نہیں ہے. اسٹیج اللہ اور اس کے رسول کا ہے, یہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو, ادھر ادھر کی نہیں. فلاں صاحب فلاں نیتا فلاں صاحب, کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جی تو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سب سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا. چلیے جناب, پانی ایک جگہ ہے, کہاں؟ حوض کوثر پر. اور یہ حوض کوثر کس کو ملے گا؟ اللہ نے دنیا ہی میں مسلمانوں کو بتا دیا, انا اعطیناک الکوثر, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. کوثر وہی حوض کوثر ہے. خیر کثیر بھی ہے لیکن خیر کثیر میں سب سے اعلیٰ درجے کا خیر حوض کوثر ہے. تو انا فرطکم علی الحوض, میں حوض کے اوپر پہنچ جاؤں گا سب سے پہلے. اچھا اب آئیں گے وہاں من وردہ, وہاں آئیں گے, اور کون آئیں گے؟ جن کو انٹری دی جائے گی. انٹری دی جائے گی. اچھا ایسا بھی ہے کیا؟ ہاں ابھی ثابت کرتا ہوں, اسی حدیث میں انٹری ملے گی. جن کو انٹری ملے گی. اب یہاں حوض ہے اور اتنے پیالے ہیں جن کی تعداد کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان میں جتنے تارے, کوزے رکھے ہوئے, اور انٹری جن کو مل رہی وہ آ رہے ہیں حوض کوثر پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے آنے والوں کو, حوض کوثر پر آنے والوں کو جام دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا من وردہ, جو وہاں پہنچ گیا شرب منہ. اچھا جو پہنچے گا اسی کو پانی ملے گا. یہ شرط ہے, یہ شرط اور جزا. ایک عربی داں یہ سمجھ سکتا ہے کہ شرط اگر مفقود ہو تو مشروط بھی مفقود ہے. من ورد منہ, من ورد منہ, من وردہ, جو حوض کوثر پر وارد ہوگا شریب منہ, تو شرط یہ ہے, جزا یہ ہے کہ وہ اس سے پیے گا. اس کا مطلب کچھ شرطیں ہیں, ان شرطوں کے ساتھ جو آئے گا اسی کو انٹری ہوگی, وہی پانی پیے گا. اچھا اور جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا, ومن شریب, جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا, لم یظمأ بعدہ ابدا, تو اس کو پورے میدان محشر کے وقفے تک پیاس نہیں لگے گی. یہ تو ہوا پانی کا معاملہ. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ, میں دیکھ رہا ہوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں.
لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ قَوْمٌ، اور عارفوں میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، وہ عارفون نہیں، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے لیکن ان کو انٹری نہیں دی جائے گی. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے درمیان اور ان کے درمیان حیلولت ہو جائے گی. فرشتے کہیں گے نو انٹری، ادھر نہیں جا سکتے تم. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، یہ نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بچوں کو ہٹا دو یہاں سے، ڈسٹرب کر رہے ہیں بچے، ہٹا دو، سب بچوں کو ہٹا دو، بالکل ہٹاؤ یہاں سے بچوں کو، ایک بھی بچہ ادھر نہ رہے. چلو اٹھ جاؤ، چلو ہٹا دو ہٹا دو. اب پھر سامنے آپ بٹھا دے رہے، بائیں سے ہٹا کر دائیں کر دے رہے کہ کچھ لوگ وہاں دکھائی دیں گے، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، یہ میرے امتی ہیں. پھر ان کو آنے نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے نو انٹری کا بورڈ. ثم يحال بيني وبينهم، نہیں جا سکتے، جانے دو، بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا وہاں جانے دو پانی پینے کے. کون تم؟ بولے نبی کے امتی. وہ دیکھو پہچان رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے بھائی کیا بات ہے، آن دو آن دو آن دو. تب فرشتے کہیں گے فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے ہمارے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں. دیکھو فرشتوں کا بھی یقین یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. انک لا تدری، آپ کو علم نہیں ہے کہ ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھی. اور جیسے میں سنوں گا کہ میرے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، میں بولوں گا سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو، انہوں نے میرے بعد بدل دیا. ایک نکتہ عربی داں لوگوں کے لیے، فرشتے یہ کہیں گے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے احداث کر لیا تھا. احداث کا مطلب دین میں نئی نئی باتیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے میں بولوں گا کہ ہٹاؤ ہٹاؤ جنہوں نے میرا دین بدل دیا. بتانا یہ مقصود ہے کہ احداث سے دین کی شکل بدل جاتی ہے، اس وجہ سے بدلا لائے گا، ورنہ معذور باتیں بھی کہا جا سکتا تھا، بدلا کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں بدعت در حقیقت سنت کا، کتاب و سنت کا چہرہ مست کر دیتی، تبدیل کر دیتی، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے چہرہ. سحقن سحقن لمن بدل بعدی، میرے بعد جنہوں نے شریعت کے اندر تبدیلی کر دی تھی، چینجنگ کر دی تھی، ہٹاؤ ہٹاؤ. یہ کون لوگ ہوں گے جن کو ہٹا دیا جائے گا؟ بدعتی. اور وارد کون ہوں گے؟ وارد کون ہوں گے؟ ذرا دیکھ لیتے وہ کون لوگ ہوگی جن کو انٹری ہوگی. یہ تو بدعتی لوگ ہیں جن کو انٹری نہیں ہوگی، احداث فی الدین کرنے والے ان کو انٹری نہیں ہوگی. انٹری کن کو ہوگی؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے. میں نے پوری روایت مستدرک کی پڑھ دی ہے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک تم دونوں ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک چیز ہے اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے. پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت کے اوپر سختی سے کاربند رہنے والوں ہی کو انٹری ہوگی اور یہی حوض کوثر پر پہنچیں گے. اور جن لوگوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو انٹری دی جائے، ورنہ حدیث کے آخری ٹکڑے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں. اس کا مطلب حوض کوثر سے پانی انہی لوگوں کو ملے گا جو کتاب و سنت کے پابند ہے، اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہے، انہی کو انٹری ہوگی. اور ظاہر ہے احداث کا اپوزٹ معلوم ہو گیا. کتاب و سنت کا جو اپوزٹ وہی احداث ہے، اور احداث سے تب کیا نکات ہے. اللہ پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، سمجھاتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. آپ لوگوں کا یہ سینس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں. تو یہ پانی، گرمی میدان محشر میں گرمی لگے تو پانی مل جائے تو سکون، اور سایہ مل جائے. سایہ کہاں ہوگا؟ ایک جگہ ہے سایہ، کہاں؟ حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا بعبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل
ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، رواہ مسلم فی کتاب الزکات۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزکات کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں جبکہ بہت زیادہ گرمی ہوگی تو وہاں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کہتے عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ مان لیا جائے تو کیا حرج؟ ارے بھائی جو ہاتھ ہے اس کے، پیر ہے اس کے، کان ہے اس کے، ناک ہے اس کی۔ اب آپ پوچھیں گے ہاتھ ہے کیسے؟ معلوم نہیں۔ پیر ہے کیسے؟ معلوم نہیں۔ کان ہے کیسے؟ معلوم نہیں۔ آنکھ ہے؟ ایک بات بولوں، اللہ اترتا بھی اور چڑھتا بھی ہے۔ اب آپ یہ سوال کریں کہ اگر چڑھتا ہے تو اس کا مطلب عرش پر اس وقت کوئی نہیں ہے، اور اگر اترتا ہے تو عرش خالی ہو جا رہا ہے۔ تو اترتا اور چڑھتا ہے کیا مطلب؟ وہ تو عرش پر مستوی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، ہمارے علماء نے کیا پیارا جواب دیا ہے، ارے بے عقلو، چڑھنا اور اترنا تم نے ایک طریقے کا دیکھا ہے۔ کیسے؟ اب میں یہاں سے اتر جاؤں، یہ اترنا ہے، اور اوپر سے نیچے سے اوپر آ جاؤں، یہ چڑھنا۔ یہی چڑھنا اور اترنا ہم نے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چڑھنا اور اترنا اور ہو جس کا علم ہمیں نہیں ہے، اسی طریقے سے چڑھتا اور اترتا۔ ابن تیمیہ نے کہا ہے، یہ اتنا بڑا آدمی ایسی بات کہہ سکتا ہے، چھوٹا موٹا آدمی نہیں کہہ سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تم اتنا ہی جانتے ہو کہ چڑھنا اترنا ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے چڑھنا اور اترنا کسی اور طریقے کا ہوتا ہو جس کا علم تمہیں نہیں ہے کہ اس کو چڑھنا اور اترنا بولتے۔ اسے یاد رکھا جائے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سمیع اور بصیر ہے، کان ہے سنتا ہے، بصیر ہے دیکھتا ہے، آنکھ ہے، لیکن لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ ساری چیزوں کا اس بات بلا تعطیل، بلا تکییف اور بلا تحریف۔ جی تو سایہ مان لیا جائے تو کیا ہے؟ تو عرش کا سایہ ہو یا اس کا سایہ ہو، ایک سایہ ہوگا، اور اس سائے میں 7 آدمیوں کو جگہ ملے گی، جس میں سے ایک امام عادل ہے، انصاف کرنے والا آفیسر، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا پنچ، اور دوسرے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ ایک بات بولوں، بوڑھوں کی عبادت کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ یہاں نوجوانوں کی عبادت کی بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ بوڑھوں کے سفید بالوں کی بڑی قدر فرماتا ہے، بہت قدر فرماتا ہے، لیکن چونکہ جوانی کا موسم گزر چکا ہوتا ہے اور نوجوان ابھی جوانی کے موسم میں ہے، اور کہتے ہیں کہ جوانی کا موسم بالکل پاگل ہاتھی کی طرح ہوتا ہے، کیسے بھی ادھر ادھر سونٹ پھینک دیتا ہے، سونٹ پھینک دیتا ہے۔ تو ایسے عالم میں دنیا سے کٹ کر، گناہوں سے بچ کر جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنا، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے فضیلت کی بات ہے۔ جی چاہتا ہے جان ایلیا کا ایک شعر پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ وہ ہم نے کہیں ایک انگریزی میگزین نکلتا تھا چندا ماما، تو اس میں ہم لوگ ایک ہیڈنگ دیکھتے تھے ٹائم کیپسول۔ وہ ایک کیپسول بناتا تھا، وہ ہوائی جہاز جیسا، اس کے اندر بیٹھ کر وہ پاسٹ میں چلا جاتا تھا، ماضی میں۔ ماضی کے اندر کوئی جا سکتا ہے کیا؟ جان ایلیا نے کہا، کیا کہا؟ حکم قاضی ہے کہ ماضی میں رکھا جائے ہمیں، حکم قاضی ہے۔ اشعار وغیرہ سمجھ میں آتے ہیں نا؟ حکم قاضی ہے کہ ماضی میں رکھا جائے ہمیں، موسم رفتہ رہے عمر رواں کا موسم۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں سمجھو، تھوڑا سمجھو، نہ سمجھ میں آئے پھر کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے سن لینا۔ حکم قاضی ہے کہ ماضی میں رکھا جائے ہمیں، موسم رفتہ رہے عمر رواں کا موسم۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ میں ماضی میں چلا جاؤں، میری جوانی لوٹ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کی عبادتوں کی بھی قدر فرماتا ہے، لیکن اس جوان کی جوانی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اور وہ آدمی تیسرا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا، چوتھے وہ 2 لوگ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی۔ دیکھیے محبت کا لفظ ہے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ 2 آدمیوں نے آپس میں اللہ سے محبت کی، اللہ کے لیے محبت کی آپس میں، اسی کے اوپر جمع ہوئے، اسی پر ہٹے۔ ایک اور دیکھو، اس ٹکڑے پر میں رکنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اور بھی اللہ کے سائے میں ہوگا۔ کیسے؟
غور سے، ہاں بالکل سانس روک کر سنو. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف اللہ. ایک عورت ہے جس نے تنہائی میں، عورت کیسی ہے؟ انتہائی خوبصورت ہے، جمال والی ہے اور پیسے والی بھی ہے. امرأة ذات منصب وجمال، پوسٹ بھی اور جمال بھی ہے، عہدہ بھی ہے، پیسے والی بھی ہے، اور دوسرے جمال، بہت ہی حسین ہے. اور ایسی عورت بلاتی ہے گناہ کرنے کے لیے، تو آدمی کیا بولتا ہے؟ عورت خوبصورت بھی ہے اور مال والی بھی، اور بلانے والی کون؟ حدیث کے الفاظ میں بلانے والی یہی ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ. بلانے والی کون؟ عورت. اور عورت کیسی ہے؟ خوبصورت. عورت کیسی ہے؟ پیسے والی ہے. اب آدمی گیا، وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو. وہ کہتا ہے فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج کہتے ہیں، اب یہ جو بچی کا ریپ ہوا، گینگ ریپ ہوا، اب پورا دیش بھئی سوچ بدلو، سوچ بدلو. میں کہتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ سوچ بدلتی کیسے ہے. سبھی کہہ رہے سوچ بدلو. سوال یہ ہے کہ سوچ کیسے بدلی جائے؟ سوچ کیسے بدلے؟ ٹھیک ہے، ہم سوچ بدل لیتے ہیں. مردوں کو چاہیے کہ اپنی سوچ بدلیں. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا بالکل درست ہے، سوچ بدلنی چاہیے عورتوں کے تئیں، سوچ بدلنی. سوال یہ ہے کہ کسی عورت کے اوپر کوئی آدمی غلط نگاہ نہ ڈالے، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، یہ سوچ بننی چاہیے. سوال یہ کہ یہ سوچ کیسے بنے، اس کو کوئی نہیں بتا رہا ہے، اس کو کوئی نہیں بتا رہا ہے. یہاں بتایا گیا، دیکھو اس عورت نے بلایا ہے، یہاں ریپ نہیں کرنا ہے، یہاں اس نے بلایا ہے اور رضامند بھی ہو، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کا مطلب خوف الہی در حقیقت بنیاد ہے سوچ کی چینجنگ کی. اس کو کوئی بولتا ہی نہیں. لے جاؤ یار، آج لے جاؤ اسی بات کو کہ سوچ بدلو. سوچ کیسے بدلے گی؟ سوچ بدلنے کی بنیاد کیا ہے؟ اس حدیث میں بتایا گیا. سوچ بدلے گی کیسے؟ یہ عورت بلا رہی، پیسے والی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور بلا بھی رہی ہے. کیس بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیس کرتی تو بلاتی کیوں؟ کیس کرنے کا ارادہ ہوتا، پولیس کو بتانے کا ارادہ ہوتا تو بلاتی کیوں؟ اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ. اس کا مطلب خوف الہی ہی وہ چیز ہے جو سوچ کو بدلنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. وہی محرک ہے، وہی محرک. خوف الہی، اللہ کا خوف. اور یہ صرف شریعت محمدیہ ہی نہیں کہہ رہی. میں نے گیتا کو براہ راست اس کے 700 شلوک اور اس طرح 18 ادھیائے پورا کا پورا براہ راست سنسکرت سے پڑھا. الحمدللہ میری سنسکرت بہت اچھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. ویاکرن اس کا، نحو، گرامر، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، بہت پیاری بات کہی ہے. ادھرما بھیبھوات کرشن پردشینتی کلستریہ استریشو دشتاشو وارشنے جایتے ورن سنکرا. جب ادھرم بڑھ جاتا ہے، دیکھو دھرم نہیں رہتا، دھرم نہیں رہتا، ادھرم بھی بھاوات بہت زیادہ بڑھ جانا، بہت زیادہ ادھرم بڑھ جانے سے بھی بھاوات، جیسے راما 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 رامم رام راما رامے راما بھیام رامے رامے راما بھیام رامے رامات رام سے بھی بھاوات ہونے سے، بڑھ جانے سے، ادھرما بھی بھاوات، یہ میں نے ابھی گرامر پڑھا ہے، ادھرم کے بڑھ جانے سے یہ کرشن پر دوشت ہو جاتی ہے خاندان کی عورتیں، کل استریہ. اور استریشو دشتاشو، اگر استری دشت ہو جائے، استری اگر خراب ہو جائے تو اے ارجن جایتے ورن سنکرا، تو پھر دوغلے پن کی بنیاد پڑ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ میں نے اس شلوک کی شرح میں اتنا ہی کہا ہے کہ اگر ایک مرد خراب ہوتا ہے تو ایک فرد خراب ہوتا ہے، ایک عورت خراب ہو جائے تو پوری نسل خراب ہو جاتی ہے. ادھرما بھیبھوات کرشن پردشینتی کلستریہ استریشو دشتاشو وارشنے جایتے ورن سنکرا. ایسا ہوتا ہے. تو ادھرم جب بڑھ جاتا تب ایسا ہوتا ہے. دھرم کا پالن کرنا ضروری ہے، دھرم کا پالن کرنا ضروری ہے. خوف الہی یہ بنیاد ہے
سوچ کی چینجنگ، فکر کی چینجنگ، فکر کی تبدیلی. فکر کیسے بدلتی اللہ ہوگا؟ جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح وان القمہ بن وائل الکندی عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر بها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعل بكذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل بكذا وكذا فانطلقوا فاخذوا ذلك الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها فقالت نعم هو هذا فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما امر به ليرجم قال الذي وقع عليها يا رسول الله انا صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليه ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل منهم رواه الترمذي في کتاب الحدود. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحدود کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت القمہ ابن وائل کندی اپنے باپ سے روایت کرتے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، لہذا روکا نہ جائے، خواہ مخواہ کی بیکار کی تعویلیں نہ کی جائے. کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. اچھا، میلوں میں جانا چاہیے، شاپنگ کرنے کے لیے شاپنگ مالز میں جانا چاہیے، بازاروں میں جانا چاہیے، مخلوط تقریبات میں جانا چاہیے، اس لیے کہ سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا. جتنے بدکار، جتنے بےہودہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب مسجدوں میں ہوتے ہیں. کیسی سوچ ہے؟ ان لوگوں کو بھی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جتنے نمازی ہیں سب کے سب بدکار ہیں کیا؟ یہ جو گھوم رہے ہیں بازاروں کے اندر یہ بڑے نیک لوگ ہیں سب. تو بازاروں میں جانے کی اجازت عورتوں کو دے دی جائے اور مسجدوں میں جانے سے روک دیا جائے، لیکن جتنے خراب لوگ ہوتے ہیں سب مسجدوں میں ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ عورت نماز پڑھنے کے لیے نکلی، ترید الصلاۃ، نماز کا ارادہ. اب یہ بیچاری نکلی، ایک آدمی نے دیکھا سناٹا ہے، چادر ڈال دی اس کے اوپر اور کھینچ کر کے لے گیا. وہی حال جیسے کہ اس بچی کا ہوا بیچاری کا. کیا وہ بس کے اندر بٹھا لیا اور اس کے بعد وہ آگے لے گئے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کیا. انہوں نے چادر ڈال دی اور اس عورت کو ایک طرف لے گئے، فقط حاجتہ مینا ریپ کر دیا انہوں نے اس کا. وہ عورت چیخی، یہ بھاگ پڑا. یہ آدمی فصاحت فانطلقا، یہ چیخی اور وہ بھاگ پڑا. یہ تو بھاگ گیا. ومر بها رجل، ایک دوسرے صاحب آ گئے. ومر بها رجل، ایک دوسرے آدمی وہاں آ گئے. عورت نے چیخ کر کے کہا ان ذلک الرجل فعل بی کذا وکذا، اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. اور اتفاق سے ادھر سے مہاجرین کی ایک جماعت گزر رہی تھی. عمر بعصابۃ من المہاجرین، مہاجرین کی ایک جماعت گزر رہی تھی. عورت نے ان کو دیکھ کر کے کہا یہ آدمی جو جا رہا ہے ان ذلک الرجل فعل بی کذا وکذا، اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. فانطلقوا، دوڑے مہاجرین. فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها، اس آدمی کو پکڑ کر کے لے آئے جس کے بارے میں اس عورت کو گمان یہ تھا کہ یہی میرے اوپر واقع ہوا ہے، اسی نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے. فاتوها، اس آدمی کو پکڑ کر کے یہ لوگ اس عورت کے پاس لائے. وہ کہہ رہے ارے بھائی میں نہیں ہوں، میں تو ابھی آیا ہوں. عورت نے کہہ دیا ہاں یہی ہے. فاتوها، اس کے پاس لائے. فقالت نام ہوا آگا، ہاں یہی ہے، یہی آدمی. وہ کہہ رہے بھائی میں نہیں ہوں، یہ کس نے کیا مجھے معلوم نہیں. وہ عورت کہہ رہے نام ہوا تھا، یہی ہے. اب جب عورت نے گواہی دے دی کہ یہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لگا. فاتو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت نے گواہی دے دی کہ یہی ہے. اب قانون کا نفاذ ہونا ہے. اب اس آدمی کو پکڑ کر کے لایا گیا. یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نہیں ہوں، میں نے اس عورت کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ایک نقطہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز غلط میں ہوتی تھی. نقطہ معلوم ہوا. اب بتائیے اس نے ریپ کیا ہوگا تو اس کا چہرہ مرد کا عورت کے کتنے قریب رہا ہوگا، لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ یہ عورت اس شخص کو پہچان نہیں پا رہی ہے. جب لایا گیا اس کو، دوسرے آدمی کو لایا گیا، بول دیا اس نے کہ یہی ہے. بتائیے اندھیرا کتنا. لہٰذا فجر کی نماز غلط میں ہونی چاہیے، ہے نا.
منہ ادھیرے. اچھا اب لایا گیا رجم کرنے کے لیے. ریپسٹ کی سزا کیا ہے؟ رجم. پھانسی بھی نہیں، رجم. رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑا کر دیا جائے سامنے یا گاڑ دیا جائے اس کو تھوڑا، اور اس کے بعد پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے. دیٹ از کالڈ سنگساری. اٹ از کالڈ رجم. کھڑا کر کے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یہ ریپسٹ کی سزا ہے اسلام کے اندر، تاکہ دوسرا آدمی اس طریقے کی حرکت کا ارتکاب نہ کرے. کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی عزت ہی نہیں دی. اللہ اکبر. عورتوں کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں اتنا سخت قانون بنانا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کو اسلام نے جو مقام دیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مقام کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتا. اس کی عزت کا پاس، اس کی عزت کے لحاظ اتنا کیا گیا تو اس کے بارے میں اتنا سخت اور کڑا قانون بنایا گیا کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو، ریپ کرنے والے کو کھڑا کر کے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. یہ سزا ہے اگر شادی شدہ ہے تو. جی یہ کہہ رہے اللہ کے رسول میں نے کچھ بھی نہیں کیا، عورت نے کہہ دیا، لہذا تمہیں تو سنگسار کیا جائے گا. سنگسار کرنے کا حکم دے دیا. فرما امر بھی لیرجم. جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے، رجم کرنے کے لیے ان کو کھڑا کر دیا گیا، یہ بیچارے پریشان ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کیا ہو رہا ہے سب. تو ان تمام تماشائیوں میں، ان تمام لوگوں میں جو رجم کرنے کے لیے جمع تھے، وہ شخص بھی تھا جس نے حقیقت میں ریپ کیا ہوا تھا، وہ بھی تھا وہاں. دیکھا کہ غلطی سے میری جگہ میرا ایک دوسرا بھائی مارا جا رہا ہے، فوراً کھڑا ہوا. قام صاحب، اس عورت کے ساتھ ریپ کرنے والا کھڑا ہوا. کہا فقال یا رسول اللہ انا صاحب، اے اللہ کے رسول میں نے اس عورت کے ساتھ ریپ کیا. دیکھیے یہ ہے خوف الہی کی، خوف الہی بنیاد ہے سوچ اور فکر کی چینجنگ کا. ورنہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا کہ آدمی، اور یہی معلوم ہوا عقیدے کا مسئلہ کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو پھر ایک ایسے آدمی کو جس نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا اس کو سزا کیسے دیتا؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ثابت ہوا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے تو ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں، میرا یہ بھائی غلطی سے مارا جا رہا تھا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کو جاننے والا نہیں تھا اس آدمی نے اپنے آپ کو موت کے لیے کیوں پیش کر دیا؟ بنیاد بتائی جائے. خوف الہی، خوف آخرت، سوچ کی چینجنگ کی بنیاد خوف آخرت ہے، خوف الہی ہے. سوچ بدلو. سوال یہ ہے کہ نیچے چلو، سوچ بدلی کیسے جائے؟ خوف الہی اس کی بنیاد. فإنی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا فاذهبی فقد غفر اللہ لک، اذهبی فقد غفر اللہ لک، جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا. نقطہ یہ معلوم ہے کسی عورت کے ساتھ اگر ریپ کیا جائے معصوم ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں جی، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ایک عام عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، معصوم ہے. اس لیے کہ اس کے ارادے کا دخل نہیں تھا. اور یہی نقطہ معلوم ہوا کہ اگر ارادے کا دخل نہ ہو تو سزا نہیں دی جاتی. ارادے کا دخل نہیں ہے. آپ نے فرمایا اذهبی فقد غفر. کیا کیا نکات ہے، کیا کیا قوانین ہیں. میں اگر بیان کرتے بیٹھوں اسلامی قوانین کو تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. اذهبی فقد غفر اللہ لک، جا تیری کوئی خطا نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آج ایسی اور جس کے ساتھ ریپ ہو جائے پورا معاشرہ اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھنے لگتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقطہ دیا کہ ایسی عورت اگر معاشرے کے اندر ہے وہ اس عورت کی طرح ہے جو اس گناہ کا ارتکاب جس کے ساتھ نہیں کیا گیا اس کے برابر. اذهبی فقد غفر اللہ لک، جا اللہ تجھے معاف کر چکا ہے. اچھا، اور وہ جو صاحب پھنس گئے تھے جن کو رجم کیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی پیاری بات کہی. وقال للرجل قولا حسنا، وہ آدمی جو بیچارے سنگسار کیے جانے والے تھے ان سے بڑی اچھی بات کہی جاؤ کہ بھئی غلطی سے ایسا ہو رہا تھا. بھائی ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قاضی کو یہ اختیار نہیں، غور فرمائیے، ایک قانون کہ جج کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی عقل، اپنے تجربے، اپنے علم کے مطابق فیصلہ دے.
بلکہ قاضی فیصلہ کرے گا شہود، شاہد، گواہوں اور ثبوتوں کے مد نظر، پیش نظر۔ جج یہ کہ میں نے قانون کی پوری کتابیں پی ڈالی ہیں، میں قانون کا عارف، میں قانون کا عالم، میں جس طرح چاہوں فیصلہ کروں۔ نہیں، آپ نے قانون کی کتاب پڑھی ہے، مگر آپ کو حق نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی دفعہ، کوئی فرد جرم عائد کرنے کی، جب تک کہ گواہوں کے بیانات اور تمام ثبوتوں سے جرم ثابت نہ ہو جائے۔ یہی کہتے ہیں تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت کی بنیاد پر ایسے آدمی کو جو مجرم نہیں تھا، ثبوت کی بنیاد پر اسے رجم کرنے کا حکم دیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ آدمی مجرم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کو سزا دینے کا کیا قانون ہے، کیا اسلام ہے۔ حیرت زدہ رہ جائیں گے آپ۔ اور اس سے کہا جا اللہ تجھے معاف کر چکا ہے۔ یہ صاحب جو رجم کیے جا رہے تھے ان سے کہا ارے وہ غلطی ہو رہی تھی ہم سے، قولاً حسن، ان سے جنہوں نے اقرار کر لیا، اقبال جرم کر لیا، اقبال جرم، انا صاحبھا، یہ اقبال جرم ہے، میں نے جرم کا اقبال کر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ارجمو، ان کو رجم کر دو۔ رجم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس آدمی نے ایسی توبہ کی ہے لقد تاب توبہ لو تابها اہل المدینہ لقبل منہم، اگر مدینہ کے تمام گنہگاروں کے اوپر یہ توبہ بانٹ دی جائے تمام کی بخشش ہو۔ اس طریقے کی توبہ، میں کہتا ہوں کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیوں کیا؟ یہ توبہ، اس توبہ کے پیچھے کیا چیز تھی؟ خوف الہی ہے، بنیاد ہے، یہ سوچ اور فکر کو چینج کرنے والی چیز ہے خوف الہی۔ انہی اخاف اللہ سے بھی ثابت ہے اور اس حدیث پاک سے بھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ٹائم کتنا ہوا؟ پیسہ بھی کتنا ہے ابھی؟ 25۔ ارے بہت کم ہے یار، ٹائم بہت کم ہے۔ اچھا، محبت کا ایک اور فائدہ دیکھو، بہت پیاری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ محبت کا فائدہ، حدیث کا وان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، رواه البخاری في کتاب الحدود۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحدود کے اندر لائے۔ غور سے سنیے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت بخاری شریف کتاب الحدود کی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے، کان اسمہ عبداللہ، ہز نیم واز عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا، کان اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا، وکان یلقب حمارا، اور ان کا لقب گدھا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ گدھے 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 گدھے، تو ان کو گدھا لقب دے دیا گیا تھا، گدھا کہا جاتا، وکان یلقب حمارا، لقب حمار ان کا ہو گیا تھا۔ ان کی عادت ہی شراب پینے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی بار سزا دی تھی، شراب پینے کی سزا دی تھی، کبھی کچھ کوڑے لگوا دیے، کبھی ڈنڈے اور چپل لے کر کے لوگوں نے، کوئی متعین سزا تو ہے نہیں اس کی، جیسی لوگ یا حاکم چاہے، جوتا لے کر کے، چپل لے کر کے، ڈنڈا لے کر کے خوب مارا، کئی دفعہ ان کے اوپر حد جاری ہوئی، لیکن پی لیتے تھے کبھی کبھی، یہ دیہات سے آتے تھے، دیہات سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنساتے تھے، وکان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، کچھ تو بھی اچھا لطیفہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے۔ وکان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کئی بار شراب پینے کے جرم میں سزا دی تھی۔ ایک دفعہ لائے گئے، فوتی ابھی یومن، ایک دفعہ لائے گئے، پیے ہوئے تھے، نبی کے فامر ابھی فجولیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا اس کو، تو ان کو کوڑے لگائے گئے، فجولیدہ، کوڑے لگائے گئے،
ایک آدمی غصے میں آ کر کے جو کئی بار اس کو ٹھونکنے میں وہ بھی تھا، کئی بار کہنے لگا اللہم العنہ، اللہ اس کے اوپر لعنت کر، ما اکثر ما یوتا بھی، کتنی دفعہ لایا جاتا ہے، پیتا لایا جاتا ہے، ما اکثر ما یوتا بھی، کتنی مرتبہ پیتا ہے، کتنی مرتبہ لایا جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر لعنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، لا تلعنوا، اس کو لعنت مت کرو، فواللہ ما علمت، خدا کی قسم، انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے شراب پی رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کو محبت تھی۔ دیکھیے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے، کتنی بڑی چیز ہے محبت۔ ایک فائدہ اور بتا دوں، جیسے ٹائم ہوگا مجھے بتا دیجیے گا۔ ایک صاحب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے کے لیے، چلیے وہ حدیث ہی پڑھ لیتے ہیں، سوال کیا تھا جواب کیا تھا، اور پھر میں ثابت کیا کرنا چاہ رہا۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم رواه البخاري في كتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ میں ایک لطیفہ کہا کرتا ہوں اس معاملے میں کہ لوگ سوال کیا کرتے ہیں، بڑا عجیب قسم کا سوال کرتے ہیں، کچھ علمی سوالات ہوتے ہیں۔ ابھی میرے پاس کچھ علمی سوالات آئے کہ ایک آدمی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اب 4 تکبیریں ہیں نماز جنازہ میں، اب ایک تکبیر چھوٹ گئی، اب کیا کرنا؟ سجدے ساو تو ہے نہیں، سجدے والی نماز تو ہے نہیں کہ سجدے ساو کر لے، اور چاروں تکبیریں ارکان ہیں، اب کیا کرے؟ جواب دیا گیا اچھا 5 کہہ لی تو پھر نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے کے سوالات ہوتے علمی ہوتے۔ اب سوچ رہے ہوں گے میں بتاؤں، ٹائم نہیں ہے نا، پھر بعد میں بتاتا ہوں نا۔ وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ ایسا، تو بہرحال اس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں جو علمی ہوتے ہیں۔ اور ایک طریقے کے سوال کیسا ہوتا ہے، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے نعمتوں کے بارے میں اور اس کی آسائشوں کے بارے میں، اور کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں جو تمہارا دل چاہے گا، اچھا جو دل چاہے گا ملے۔ ایک وہاں بیٹھا ہوا تھا آدمی، کہا مولوی صاحب آپ یہاں رک جاؤ، رک گئے، کہا کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے، کہا کہ بوجھو، کہا کہ ابھی آپ بولے نا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں، بولے ہاں جنت میں ساری چیزیں ملیں گی، بولے جنت میں حقہ ملے، حقہ پیتا تھا یہ، جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں، یہ حقہ پیتا تھا، یہ سوال بڑا سوال ہے، سب کچھ ملے گا۔ اب مولوی صاحب نے بھی کیا جواب دیا، بولے ہاں حقہ ملے گا، لیکن حقے میں چونکہ آگ کی ضرورت پڑتی ہے، جنت میں آگ تو ہے نہیں، لے رہا جہنم سے لے کر کے آگ آنا، حقہ جلا لینا۔ تو اب یہ سوال بڑا سوال ہے، یہ صاحب جو آ رہے ہیں یہ سوال جو ہے ان کا صحیح نہیں ہے۔ سوال کیسا ہونا چاہیے؟ سوال صحیح ہونا چاہیے تاکہ جواب بھی صحیح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سوال اگر کوئی غلط کرتا تو پہلے سوال کی تصحیح فرماتے تھے۔ اب دیکھیے یہ آدمی آ رہا ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کر رہا ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، فقال متی الساعہ، سوال غلط ہے، سوال غلط ہے، قیامت کب آئے گی یہ سوال ہے، سوال غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، اصل یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے، یہ اصل ہے۔ یہ دیکھیے نبی کریم، کیا اللہ اکبر، یہ جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ سوال اگر طالب علم کرے تو کیسے سوال کا جواب دیا جائے اور کیسے سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ اگر سوال غلط ہے طالب علم کا تو سوال کو پہلے صحیح کیا جائے اور اس کے بعد جواب دیا۔ اچھا ٹیچروں کے لیے بھی کیسی باتیں کہہ دی گئی، ایک پورا قانون ہے۔ اور اگر آپ کو اسکول کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے، کالج کے بارے میں پورا پڑھنا ہے تو حضرت خضر اور موسیٰ کا پورا واقعہ پڑھ لیجئے، پورے کالج کے اندر کتنے لاز ہونے چاہیے سب کے سب بتا دیے، کیا کتاب ہے، کیا شریعت ہے، سبحان اللہ، فخر ہونا چاہیے ہمیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کیا کیا دیا ہے، اور بہت حسین چیز دی ہے. حسین جانتے ہیں؟ ارے دیکھتے ہی آدمی پسند کر لے. اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث. دیکھو حسن ہے نا، حسین نہ ہو تو بیکار ہے چیز. جی اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے اوپر حسین بات نازل فرمائی. ہر بات جو نبی نے فرمائی اپنی زبان مبارک سے وہ حسین ہے، حسن لیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوال یہ نہیں ہے، معاملہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، سوال یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے. اس آدمی نے کہا لاش ہے. اللہ کے رسول نتھنگ، میرے پاس کوئی تیاری نہیں قیامت کے لیے. لیکن اللہ کے رسول میرے اندر ایک بات ہے، میرے پاس ایک چیز ہے. کہا کیا؟ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کے بارے میں نے پوچھا تو بولتا ہے نتھنگ، لاش ہے، کچھ نہیں میرے پاس. لیکن کیا ہے تیرے پاس اور؟ کہا کہ اللہ کے رسول اگرچہ میرے پاس قیامت کے لیے کوئی زیادہ تیاری نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے. کہا کیا؟ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. فقال انت مع من احببت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا. یہ ہے مقام محبت کا، جس سے تو محبت کرتا ہے اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی چیز پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ہوئی. فما قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر ہمیں جتنی خوشی ہوئی کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہوگا. پھر کہنے لگے قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. وہ ابا بکر، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. وہ ارجو ان اکون معهم بحبی یوم، اور میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال نبی کے اعمال جیسے نہیں، اگرچہ میرے اعمال ابو بکر کے اعمال جیسے نہیں، اگر میرے اعمال عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے اعمال نہیں، لیکن چونکہ نبی نے فرما دیا محبت جس کے ساتھ ہوگی اسی کے ساتھ تو ہوگا، تو محبت کی وجہ سے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا. وارجو ان اکون معهم بحبی یاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم، رواه البخاری فی کتاب المناقب. یہ ہے محبت کا فائدہ، یہ ہے محبت کا. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث پیش کروں. پیش کروں حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لاصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه. رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. راویہ جیسا کہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا لڑنے کے لیے، سریہ بھیجا، تو ایک کمانڈر مقرر کر دیا. اب کمانڈر ہی نماز پڑھاتا تھا، جیسے خلیفہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا. نبی جب تک تھے آپ ہی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، ایسے ہی کمانڈر جو بنا دیا جاتا کسی لشکر کا وہی نماز پڑھاتا تھا. اچھا یہ نماز پڑھاتے تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی رکعت پڑھتے قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے. جیسے الحمد شریف پڑھ لیا، کوئی سورت پڑھ لی، قل ہو اللہ اس کے ساتھ ملا دیا، یا قل ہو اللہ بغیر ضم سورت کے پڑھ لیا کرتے. تو وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. قل هو اللہ واحد کے اوپر ہی ختم کرتے تھے. لوگ سوچنے لگے کائے کو اتنا پڑھتا ہے قل هو اللہ، قل هو اللہ کے پیچھے پڑ گیا ہے، قل هو اللہ کے پیچھے پڑ گیا ہے یہ. فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، بس پڑھ رہا ہے ختم کر رہا ہے قل هو اللہ واحد کے اوپر. فَلَمَّا رَجَعُوا، جب لوٹے، when they returned، جب وہ لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ یہ جو کمانڈر آپ نے بنایا تھا یہ نماز جب پڑھاتا تھا ہر نماز کے اندر قل ہو اللہ لگا ڈال دیتا تھا. کہا کہ تم لوگوں نے پوچھا نہیں؟ کہا کہ نہیں ہم لوگوں نے پوچھا نہیں. کہا کہ اب جا کر کے پوچھ لو. سلو لے آئیے شیء یصنع ذلک، ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لے آئیے شیء یصنع ذلک، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر رکعت کو قل ہو اللہ کے اوپر کیوں ختم کرتے؟ ذرا پوچھو جا کر کے ان سے وہ ایسا کیوں کرتے؟ فسالوہ، وہ لوگ آئے. کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے. کہ پوچھو. کہا کہ ہم لوگوں نے تو وہاں نہیں پوچھا، باہر تھے لشکر میں، لیکن اب جب آ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہر نماز میں رکعت کو آپ قل ہو اللہ پر کیوں ختم کرتے ہو؟ یہ بولو.
کیوں ختم کرتے ہو؟ کہا کہ ایک وجہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ اللہ کی بڑی پیاری صفت بیان کی گئی ہے اس سورہ کریمہ کے اندر. مجھے قل هو اللہ سے بہت محبت ہے، قل هو اللہ سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ جواب دیتے ہیں میں قل هو اللہ کے اوپر ہر رکعت کو اس وجہ سے ختم کرتا ہوں کہ مجھے قل هو اللہ سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان سے کہہ دو کہ انہیں قل هو اللہ سے محبت ہے تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اخبروا ان اللہ یحب، ان کو جا کر کے یہ بتا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کا جواب محبت سے دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جس کو محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے محبت ہے. اس کا مطلب ہمیں جس چیز سے محبت ہوگی، اللہ کسی چیز سے محبت کرے یا کسی چیز کو پسند کرے. جی ایک حدیث اور پڑھ دوں. اچھا، اب سبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اب آخری نقطہ کی محبت کا طریقہ کیا ہے، بس وہ حدیث پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله انك لاحب الي من نفسي وانك لاحب الي من اهلي واحب الي من ولدي واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنه خشيت الله يا اراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الايه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. رواه الطبراني في المعجم الاوسط وقال الالباني هذا حديث صحيح. حضرت امام البانی اس حدیث کو صحیح بولتے ہیں اور اس حدیث کے اوپر لا باس بہی کا بھی کچھ لوگوں نے وہ کیا ہے، حرج نہیں. حدیث بہرحال صحیح طبرانی کی ہے اور معجم اوسط کے اندر اس کو لائے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بولو کہو. کہنے لگا واللہ انک لاحب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آہا کیا بات ہے. واللہ انک لاحب الی من نفسی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اور یہ نہیں وانک لاحب الی من اہلی، میں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن وَلَدِي، بیٹی اور بیٹوں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول جب میں گھر میں ہوتا ہوں وَإِنِّي لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں جب گھر کے اندر ہوتا ہوں فَأَذْكُرُكَ، آپ کی یاد آتی ہے تو فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، تو مجھے صبر نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ کا دیدار کر لوں. یہ محبت ہے. دیکھو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آ جاتی ہے تو مجھے چین نہیں ملتا جب تک کہ میں آپ کو آ کر کے نہ دیکھ لوں اور آپ کے چہرے انور کا دیدار نہ کر لوں، مجھے چین نہیں آتا. لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے. کیا؟ کہا کہ جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں. اس کا مطلب تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کو موت آنے والی ہے. انک میت انک میت انک میت وانہ میت وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو عرفت، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انک اذا دخلت الجنت، کہ آپ اس دنیا سے جانے کے بعد جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، انک اذا دخلت الجنت، جب جنت میں آپ چلے رفعت مع النبیین، تو آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجات کے اوپر اٹھا لیے جائیں گے. وانی اذا دخلت الجنت خشیت اللہ اراک، میں نچلے درجے میں رہوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں، وہاں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. گھر کے اندر ہوتا ہوں یاد آتی ہے تو آ کر آپ کے پاس آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے. لیکن جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو آپ اعلیٰ درجات پر چلے جائیں گے، میں نچلے درجات پہ ہوں گا تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی معصوم تمنا ہے، کتنی حسین آرزو ہے. اللہ اکبر، آرزو کے اوپر قربان ہو جائیے. کتنی پیاری آرزو ہے. اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ نے جبرائیل سے کہا میرا نبی خاموش ہے، میری طرف سے رسول کے اس صحابی کو جواب دے دو. فلم يرد عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى نزل جبرائیل بهذه الايه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا تھا یہاں تک کہ جبرائیل یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے. ومن يطع الله والرسول
اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے، کتاب و سنت کا جو پابند ہو، نبی کو دیکھے گا وہاں، نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب وہ جواب دے دیا گیا کہ میں نچلے درجے میں رہوں گا تو آپ کو کیسے دیکھوں گا اونچے درجات میں آ کر کے؟ جواب دے دیا گیا رسول کی اور اللہ کی اطاعت کر، جنت کے اندر تجھے اللہ کے رسول کا دیدار تو ہوگا ہی، اللہ بھی اپنا دیدار کرائے گا، اللہ بھی اپنا دیدار کرائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن محبت کا طریقہ کیا ہے؟ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں، تحقیق کر کے صحیح سند کے ساتھ جو حدیث آ جائے اس کو مان لیجئے، اور اسی طریقے سے قرآن حکیم جو بیان کر رہا ہے، کتاب و سنت کے اوپر سختی سے جم جائیے، اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیے۔ یہ ہے محبت کا طریقہ، ورنہ زبان سے صرف محبت 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 رٹتے رہیے تو آپ کا حال وہی ہونے والا ہے۔ کیا ایک انگلش بک میں نے ایک اسٹوری پڑھی تھی کہ ایک بکرے کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنگل میں شیر ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، پورے جنگل والے اس سے ڈرتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، جا کر کے ایک تختی بنوا لی اور اس کے اوپر لکھوا لیا میں شیر ہوں، اور بڑے ناز سے چلتا تھا آکڑ اکڑ کر کے تبختر، اور تختی لٹکائے ہوئے تھا میں شیر ہوں، آئی ایم اے لائن، میں ایک شیر ہوں، آئی ایم اے ٹائیگر، وہ لکھوا کر کے وہ چلتا تھا بہت شیر کی طرح۔ شیر نے دیکھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، دیکھا تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے آئی ایم اے لائن، آئی ایم اے ٹائیگر، فوراً پکڑ کر کے اس کی گردن مروڑ دی۔ تو خالی لکھ کر تختی ٹانگنے سے جس طرح کوئی ٹائیگر نہیں ہوتا، کوئی لائن نہیں ہو جاتا، ایسے ہی زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں کوئی محب رسول نہیں بن جاتا۔ ضرورت ہے کہ آپ شیر بنے، آپ ٹائیگر بنے۔ کیسے؟ جب آپ کتاب و سنت پر عمل کریں گے تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرما، جو کچھ سنا گیا اس کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا، اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں بھی عزت اور سرخروئی کے ساتھ اور اسلام کے اوپر زندہ رکھ، موت آئے تو اسلام اور ایمان کے اوپر۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، میدان محشر کی گرمی اور پریشانیوں سے بچا۔ اے اللہ حساب کتاب کے جواب کو آسان فرما، پل صراط پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت سے معمور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ کل اور پرسوں کا بھی پروگرام رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے پیچ ٹی وی کے مقرر مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے، اور مولانا جرجی صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں مولانا جرجی صاحب دونوں دن رہیں گے، اور کل جو ہے شیخ ثناء اللہ مدنی پیچ ٹی وی کے جو مقرر ہیں وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کثیر تعداد میں پہنچ کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ کرسی کے بارے میں بولو، جمع رہے کرسی۔ اپنے والنٹر حضرات سے گزارش ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے کرسی جتنے بھی ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیں۔